اور اب میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ذیشان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ منظوم نذران عقیدت کا سلسلہ شروع کریں. تشریف لائیں. بسم اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آرزو ہے کہ رحمت کے باب تک پہنچے، میرا سلام رسالت مآب تک پہنچے. خدا کرے کہ وہ منزل بھی جلد آ جائے، یہی سلام سوال و جواب تک پہنچے، یہی سلام سوال و جواب تک پہنچے. حضرات گرامی قدر، آج کا یہ عظیم الشان جشن اس امام سے منسوب ہے کہ جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس بات کا احساس ہے کہ آپ کسی کے انتظار میں ہیں. یہ انتظار جب کوئی آنے والا ہوتا ہے تو اس کا انتظار انسان کس شدت سے اسے یاد کر رہا ہے. میں نے کہا نقاب تو رخ سے جدا کرو، میں نے کہا نقاب تو رخ سے جدا کرو، کہنے لگے نظر کو ذرا پارسا کرو. میں نے کہا نقاب تو رخ سے جدا کرو، کہنے لگے نظر کو ذرا پارسا کرو. میں نے کہا کہ مرکز حجت کب آئیں گے، کہنے لگے کہ آج تم دل سے دعا کرو. میں نے یہ 4 مصرے فقط اس لیے پڑھے ہیں تاکہ آپ حضرات جس انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں جشن کا احساس ہونا چاہیے. اور میں ٹریڈیشنل نظامت ہرگز نہیں کروں گا. میں یہ چاہوں گا کہ جلدی جلدی دامن وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے شورائے کرام سے گزارش کرتا جاؤں. اس کے لیے فقط ایک گزارش ہے کہ آپ اس بات کے ثبوت دے دیں کہ آپ شورائے کرام کو سننے کے لیے باقاعدہ طور پہ آمادہ ہیں. اور یاد رکھیے گا جب بھی کوئی کمانڈر آتا ہے اس کے لیے فوجیں سجائی جاتی ہیں، اس کے لیے اہتمام ہوتا ہے. یہ بچے، یہ نوجوان، یہ بزرگ، یہ اہتمام، یہ شعراء، یہ اسکالرز، یہ علماء، یہ سب یہاں بیٹھے ہوئے یہ بتا رہے ہیں. ابھی ہم چند دن پہلے کربلا محلہ گئے، نجف گئے، سامرہ گئے، کاظمین گئے، کوفے گئے. جا کر کے ایک جگہ ہے مسجد سہلہ، ہمیں وہاں لے جایا گیا، زیارت کرائی جا رہی تھی. پوچھا گیا صاحب مسجد سہلہ کی خصوصیت کیا ہے؟ کہا صاحب یہاں مصلے ہیں اور یہاں کی خصوصیت یہ ہے کہ وقت کے امام جب کعبے میں آئیں گے تو اس کے بعد مسجد سہلہ آئیں گے. آپ حضرات سے گزارش کر رہا ہوں ایک جیتی جاگتی صلوات پڑھے. میں فوراً شورائے کرام کے سلسلے سے شعر آپ کے حوالے کر دوں. ایک بلند ترین نعرہ صلوات پڑھیں. مولا میسب جیدی صاحب کے 4 سے پڑھ رہا ہوں کہ مولا یہ میرا کام ہے پہلا کر دے. مولا یہ میرا کام ہے پہلا آخری مجمع تک. مولا یہ میرا کام ہے پہلا کر دے، تقدیر کے چہرے کو روپہلا کر دے، تقدیر کے چہرے کو روپہلا کہہ دے. جشن قائم میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر جس حالات میں اہتمام کیا گیا ہے وہ آپ کے پیش نظر ہے. مولانا شوذب کاظم جلولی صاحب قبلہ جو ابھی بیمار اور ہاسپٹل، دوائیں، ڈاکٹرز، اس کے بعد یہ کوشش میں دعا کرتا ہوں کہ تمہارا عزم سلامت، تمہاری عمر دراز، زمانہ تم سے بہت کام لینے والا ہے. آپ ایک تصویر دیکھ رہے ہیں جن کے لیے سورہ فاتحہ بھی پڑھوایا گیا، اس جشن میں پیش رہا کرتے تھے. ان کی کمی کا احساس ہو رہا ہے، مگر یاد رکھیے گا ہم ہر چیز سے کمپرومائز کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں غم ہے تو خوشیاں بھی کم ہیں. مولا یہ میرا کام ہے پہلا کر دے، تقدیر کے چہرے کو روپہلا کر دے، وعدے کے مطابق انہیں آنا ہی پڑے، اس دل کو میرے مسجد سہلا کر دے. وعدے کے مطابق انہیں آنا ہی پڑے، اس دل کو میرے مسجد سہلا کر دے. آئیے میں وقت بالکل نہیں لیتا ہوں، میں گزارش کرنے جا رہا ہوں اپنی فہرست سے، مگر آپ کو پھر کہتا ہوں اپنی آمادگی کا ثبوت دینا پڑے گا. اے مادر ابو الائمہ فاطمہ بنت اسد، آپ پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو. ایک نعرہ صلوات. بی بی یہ بڑا احسان ہے آپ کا کہ آپ نے 13 رجب کو خانہ کعبہ کے قریب آ کر کے ایک مسئلہ حل کر دیا کہ پروردگار تجھے اس مولود کا واسطہ میری مشکلوں کو آسان کر دے. علماء تشریف فرما ہے مولود اس بچے کو کہتے ہیں جو بچہ پہلے پیدا ہو چکا ہوتا ہے یا آ چکا ہوتا ہے. بی بی بتا رہی ہیں یہ ولادت نہیں ہے، ظہور ہے.
یہ ولادت نہیں ہے، ظہور ہے۔ بی بی بتا رہی ہیں کہ آج کعبے سے پہلا ملا ہے، کل آخری بھی وہیں سے ملے گا۔ بس سن لے، 4 مصرے پڑھتا ہوں، اس کے بعد شاعر کو آواز دے رہا ہوں آمادگی کے ثبوت دے دے کہ ڈھونڈنے اپنے لیے اور شرف جاتا ہے، اپنی توقیر کے مرکز کی طرف جاتا ہے۔ لوگ جب حج کے لیے جاتے ہیں کعبے کی طرف، کعبہ اس روز وضو کر کے نجف جاتا ہے۔ لوگ جب حج کے لیے جاتے ہیں کعبے کی طرف، کعبہ اس روز وضو کر کے نجف جاتا ہے۔ میری فہرست میں جو شعراء کرام ہیں، آج کی بڑی نایاب فہرست ہے، یکے بعد دیگر شعراء کرام سے گزارش کروں گا، آئیے بغیر کسی تمہید کے دامن وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں اپنی فہرست سے گزارش کر رہا ہوں۔ حکم ہوا ہے میں گزارش کروں اس شاعر سے جس کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، لیجئے میں بلا لیتا ہوں، وہ خدا کر کے بتائیں گے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب شبروز صاحب کانپوری سے، جو سفر کر کے ہمارے بیچ میں ہیں۔ انشاءاللہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب شبروز صاحب کانپوری سے، وہ تشریف لا رہے ہیں، بلند ترین نعرہ صلوات سے استقبال کر لیں۔ حضرات کی جشن قائم ہے، نعرہ مولا، یہ فوج تیار ہے، انتظار کر رہی ہے۔ آئیے آپ کے سامنے جناب شبروز کانپوری صاحب نعرہ صلوات سے استقبال۔